صلی اللہ علیہ
لله وحده والصلاة والسلام على الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الذين أوفوا بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن نبيه مخبرا وعاقلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محبوب رب العالمين زندگی کا مزہ آئے سرکار کے دھوپے تھے موتار تھے سر ہوتے سونیار کے دھوپے تھے جنہوں نسبت پاکاں دی مل جاوے جنتی ہے پاویں کتا ہوئے بیٹھا کسی غار کے دھوپے تھے کر لین دنوں کوئی ظلم آپنی جانا تھے رب آپنی نبوشاں کا اولیاء کے دھوپے تھے زندگی کا مزہ آئے سرکار کے دھوپے تھے موت آئے سر ہوئے سونیار کے دھوپے تھے حمد و صلاۃ کے بعد سامعین حضرات آرتی وزن جو کہ اولیاء اللہ کے حوالہ سے سجائی گئی دعا ہے کہ رب کریم قیامت کے دن ہمیں اپنے ولیوں کی سامنے جگہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس ماہ مقدس کو نسبت ہے جگر گوشہ بدول نواسہ رسول حضرت سید عثمان نبوی المعروف سبھی شہباز قلندر علیہ رحمۃ الرحمان۔ اللہ تعالیٰ حضرت سید شہباز قلندر آپ کے نظارے پر بار کر اپنی دیر و رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ جو اللہ کے ساتھ یاری لگا لیتے ہیں، اللہ کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے نہ خوف ہے نہ غم ہے؟ وجہ یہ ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو زمانے سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ ولی اللہ کے مرد نامی کرتے میں پردہ پوشی کی ہو یاد دنیا عورتوں اٹھر کے نام پوشی۔ حدیث قدسی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کثرت کے ساتھ نفل پڑھتا ہے، فرض تو پڑھتا ہے، ساتھ نفلوں کی بھی کثرت کرتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے سامع الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہے، وبصر الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، وَيَدْعُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا،
پھر اسے مقام بھی ملتا ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے، پاؤں اس کے ہوتے ہیں، چلنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اسے مقام یہ ملتا ہے، ہوتا فرض پر ہے، قبر عرش کی ہوتا ہے، یہ مقام اسے ملتا ہے۔ وہ ہماری مسائل سے رات ہوتے نہیں نا، رات پوے بے دردان نیند پیارے یار درد مندان یاد سجن کی سنیا آنے ہم ساری سر رات ہوتے ہیں، ہم سوتے نہیں، جب رات پڑتی ہے انہیں اپنے خالق اور مالک کی یاد آ جاتی ہے، اٹھو اس مالک کی بارگاہ میں جھک جاؤ، وہ اپنے مالک اور خالق کو راضی کرتے ہیں تو صلہ کیا ملتا ہے۔ پھر ولی اللہ کے مرد نامی کارد پردہ پوشی کی ہویا کہ دنیا پر ان کے نام پوشی، وہ مار کے مرتے نہیں بلکہ مار کے زندہ ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، انہی اللہ کے بندوں میں سے اللہ کی دوست ہیں جن کا نام سید عثمان مروندی المعروف سبھی شہبات کے اندر سیون شریف، آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تو آپ کے والد گرامی کو خواب میں سرکار کی زیارت نصیب ہوئی، اور ساتھ حضرت مولا مشکل کشا حضرت علی مرتضیٰ تشریف فرما ہوئے، تو حضرت سید عثمان مروندی کے والد گرامی حضرت علی کے پاؤں میں گرے، عرض کرتے ہیں ابا جی حضور میرے پاس اولاد نہیں، دعا کریں اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے، تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میرے بیٹے پریشان نہ ہو، اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا تو اللہ کا دوست ہوگا، جو وقت کا ولی ہوگا۔ حضرات محترم، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اللہ تجھے بیٹا دے گا، اس کا نام عثمان رکھنا، اور جب بڑا ہو جائے تو سرکار کے در پہ لے کے جانا اور جا کے سلام عرض کرنا، اور نبی کریم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد میرے بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ جنت البقیع میں جانا اور جا کے سلام عرض کرنا۔ جب آپ بڑے ہوئے پھر اسی طرح آپ کے والد گرامی آپ کو لے گئے اور جا کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کی، اور پھر آپ وہ ہستی والا بتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم کو زبانی یاد کر لیا۔ سید عثمان مروندی نے 7 سال کی عمر میں قرآن کریم کو زبانی یاد کر لیا، آپ نے قرآن پڑھ گئے، اور پھر اپنے مرشد گرامی کے پاس گئے، علوم دینیا حاصل کرنے کے بعد اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ میں گئے، اور مرشد نے پھر دن رات اللہ اللہ کروا کے آپ کے ظاہر الباطن کو روشن فرما دیا، اور پھر ڈیوٹی لگائی جاؤ سرحد میں جاؤ، جا کے اپنے نانے کے دین کا کام کرو۔ سید عثمان مروندی جب آئے، آپ نے جہاں آ کے اپنا ڈیرا لگایا، جہاں بیٹھے وہاں ایک طوائف کا گھر تھا، آپ کے حلقہ باغ، انہوں نے کہا حضرت یہاں تو طوائف ہے، آپ کہاں آ کے بیٹھ گئے؟ آپ نے فرمایا اگر ان کو سیدھے راستے پہ نہ لے کے آؤں تو پھر مجھے اپنے مرشد کے پاس جا کے اللہ اللہ کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ نے طوائف کے گھر کے سامنے کپڑا بچھایا، اوپر بیٹھ گئے، سامنے آپ کے دوست احباب بیٹھ گئے، آپ نے سب کو اللہ اللہ کا ذکر کروانا شروع کر دیا۔ اب جو دلال تھا، جو اس طوائف کا دلال تھا، وہ آیا، آ کے العیاذ باللہ بڑے غلط الفاظ بولے، حضرت سید عثمان مروندی آپ نے اسے اشارہ کیا، اور ایک روایت ہے جب آپ کے مرشد نے آپ کو بھیجا
زمین میں دفن کیا گیا اور طوائف روکی ہوئی ہے، یہ سب بھائی، اور بار بار ان کے دل میں یہ تھا کہ پورا زمانہ ہماری طرف دیکھتا ہے، جو آتا ہے ہمارے گھر پہ فدا ہو جاتا ہے، اور ہم جائیں کہ بابا اللہ کا چھوڑے گا ہماری طرف دیکھنا شروع کر دے گا، پر انہیں پتا نہیں تھا کہ جو مصطفیٰ کریم کو دیکھ لیتے ہیں پھر زمانہ انہیں دیکھنے لگ جاتا ہے، پھر وہ اور کسی کو نہیں دیکھتے، زمانہ انہیں دیکھتا ہے۔ جنہ نہیں تکیا اور کرن گلا، جنہ پیش لیا وہ بول دے جڑے راز حقیقت کو جان لیں دے اور راز حقیقت کھول دے۔ حضرات محترم، وہ آپ کی کھڑی ہے اور دل میں یہ بات کہتی ہے، تھوڑی دیر بعد بابا میری طرف دیکھنے لگ جائے گا، اور اسے پتہ نہیں تھا جن کی نظر میں مدینہ کی گلی ہو وہ دنیا کی گلیوں کو نہیں دیکھا، جن کی نظروں میں مدینے کی خاک کا سرما ہو وہ عام کسی اور کو نہیں دیکھتی۔ ہوا کیا؟ آپ کو کھڑی ہے باللہ کا، جب حضرت سید عثمان نقوی المعروف صحیح شہباز کے اندر آپ نے اپنے چہرے سے کپڑا تھوڑا ہٹایا، اپنی چادر مبارک کو ہٹایا، تو ہوا کیا؟ جب اس عورت کی نظر، اس طوائف کی نظر آپ پر پڑی تو ہاتھ باندھ کر کرتی ہے، آپ اتنے حسین ہیں، آپ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ اتنے حسین ہوں گے، ان کا کیا مقام ہوگا؟ ایسا کریں جس محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں ان کا کلمہ پڑھا دیجیے۔ حضرت سید عثمان نقوی آپ نے کہا ایسے نہیں، اگر ان کا کلمہ پڑھنا چاہتی ہو جاؤ غسل کر کے آؤ اور اپنے چہرے پہ پردہ کر کے آؤ۔ جب وہ تمام طوائفیں غسل کر کے پردہ کر کے آئی تو سیدنا صحیح شہباز کے اندر آپ نے سب کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا، اور یہ آپ کی کرامت تھی کہ اللہ نے آپ کے ہاتھ سے جسم فروشی کرنے والی عورتوں کو کلمہ نصیب کروایا۔ سیدنا شہباز کے اندر سید عثمان نقوی علیہ رحمۃ الرحمان، اس کے علاوہ بہت سی کرامات ہیں، اور ایک یہ بھی ہے کہ آپ پر ایک عورت نے تہمت لگا دی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ سید عثمان نقوی کا ہے، تو لوگ کچھ ہر بندے کچھ معاون ہوتے ہیں، جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں، جو منافقین تھے، مخالف تھے، وہ آئے، بادشاہ کا دربار ہے، سید عثمان نقوی آپ نے کہا کس طرح پتہ چلے کہ میں سچا ہوں اور یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ جب بادشاہ کا دربار لگا، ہجوم، آج اللہ کے ولی کا تماشا اڑے گا، آج تماشا دیکھا جائے گا اللہ کے ولی کا۔ ہوا کیا؟ وہ بچہ جب عورت کی گود میں آیا، آپ اس بچے کو اشارہ کیا تو بچہ چھوٹی سی عمر میں بولا، پہلے کلمہ پڑھنے کے ساتھ کہتا ہے یہ تو اللہ کے سچے اور سچے ولی ہیں، میری ماں جھوٹ بولتی ہے میں فلاں بندے کا بچہ ہوں، میری ماں جھوٹ بولتی ہے، سید عثمان نقوی اللہ کے سچے اور سچے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ولیوں کے ساتھ سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات اسی طرح ہے جس کو اللہ کے ولی کی شان سمجھ نہ آئے اسے اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث پاک ہے، بلکہ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں من عاد علی ولی فقد آذنتہ، نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اگر بندہ ولیوں کے ساتھ نسبت اختیار کر لے تو اللہ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ۔ اصحاب کہف کا وہ کتا، اصحاب کہف کا وہ کتا وہ ولیوں کے پیچھے لگا تھا، اور ولی غار میں چلے گئے اپنا ایمان بچاتے ہوئے، اور یہ کتا غار کے منہ کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب جس طریقے سے وہ بیٹھا اللہ نے 16ویں پارے میں اس کی کیفیت بیان کی اور فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، اور ان کا کتا غار کے منہ کے آگے اپنے بازو پھیلا کے بیٹھا ہے۔ اگر یہ کتا ہو کے ولیوں کی سنت اختیار
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار وقنا عذاب المیزان۔ یا مولا کریم آج اس بدر کو اپنی پاکبازی میں قبول و منظور فرما اور اپنی رحمت کے توسل سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یہ بھائی جان جنہوں نے آج اہتمام کیا ان کے والدین کو یا مولا کریم بھائی جان جنہوں نے آج اس بدر کا اہتمام کیا یا مولا کریم اپنے محبوب کے جوڑوں کا صدقہ ان کی والدہ کو صحت و تندرستی کی عطا فرما، شفائے کاملہ عطا فرما، ہر طرح کی بیماری سے محفوظ فرما، ہر طرح کی وبا بلا سے محفوظ فرما، ان کے کاروبار میں مال و جان میں رزق کے حالات میں برکتیں وسعتیں پیدا فرما، بار بار مرتبہ بینا کی زیادت نصیب فرما۔ بھائی محمد یعقوب صاحب جن کے توسل سے آج یہاں پر حاضر ہوا یا پھر مولا کریم ان کی والدہ کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما۔ قیامت کے دن سرکار مدینہ سرور قدر و سینہ احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام آپ کے قدمین شریف میں جگہ عطا فرما۔ کبھی انتخاب ہوئے ہوئے نظارہ یا رسول اللہ، چمک جاوے میری قسمت داتارا یا رسول اللہ، حسین ابن علی کا واسطہ میں جو بچا لینا جیو ہوئے گا